اس کی نماز اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ دے مارے گا، اور اس لیے دے مارے گا کہ اس نے وہ نماز اس محبت کے پیش نظر نہیں ادا کی جس محبت کے پیش نظر اسے ادا کرنی چاہیے تھی۔ وہی بات جو ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو اپنا محبوب بندہ بنا دے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کا ہر انسان جو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا قائل ہے، وجود باری تعالیٰ کو ماننے والا ہے، اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کا راضی ہو جائے۔ یعنی جو بھی انسان اللہ کے وجود کا قائل ہے، تو اس کا کوئی مذہب، ہندو کو بھی اگر آپ پوچھ لیں تو وہ بھی یہی کہے گا، سکھ کو پوچھ لیں وہ بھی آپ سے یہی کہے گا، کافر جو مشرک لوگ تھے وہ بھی اللہ کے وجود کے قائل تھے، لیکن وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، کہ اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو یہ کہیں گے کہ اللہ خالق ہے زمین و آسمان کا۔ تو جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے یہ لوگ، تو جب یہ اللہ کو مانتے تھے تو ان کی زندگی کا مقصود بھی اللہ کی رضامندی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے حوالے سے مفسرین کرام نے لکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار بیت اللہ شریف میں تشریف لے، مکی دور کی بات ہے، دیکھا کہ وہاں پہ 360 بت جو ہے وہ موجود ہے، اور کافر ان بتوں کے آگے کھڑے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے طریقہ کار کے مطابق ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا اے لوگوں تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تمہارا کیا مقصد ہے ان بتوں کی عبادت کرنے کا؟ تو انہوں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمایا ہے پیارے رسول ان لوگوں سے یہ کہہ دے اور ان کی وساطت سے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیجیے کہ ان کنتم تحبون اللہ، دنیا کے ہر مذہب کے ماننے والے سے یہ بتا دیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ ان بتوں کے آگے اپنے سروں کو جھکا دیں۔ مجھے راضی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مجوسیوں کی طرح 2 بتوں کی جو ہے وہ پرستش کرنا شروع کر دو۔ مجھے راضی کرنے کا یہ طریقہ ہرگز نہیں کہ تم آگ، ستاروں، سورج، چاند اور ستاروں کی عبادت کرنا شروع کر دو۔ اگر مجھے تم راضی کرنا چاہتے ہو، میرے محبوب بندہ جو ہے بننا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ تمہاری اتباع کرنا شروع کر دو۔ جب یہ تمہاری اتباع کریں گے تو اس کے نتیجے میں میں انہیں اپنا محبوب بندہ بنا دوں گا۔ تو میں نے بتا دیا کہ اتباع جو ہے، اتباع رسول، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود ہے کہ لوگوں اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم میرے رسول کی پیروی کرنا شروع کرو، لیکن میرے رسول کی پیروی دنیا کے لوگوں کے پیروی کی طرح نہیں، بلکہ مجھے وہ پیروی جو ہے چاہیے، میرے نزدیک وہ پیروی قابل قبول ہے کہ جو پیروی تم محبت کی نظر سے کرو۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی محبت کی تلقین فرمائی اور فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، لوگوں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے تمام رشتہ داروں سے زیادہ محبت نہ کرے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، اپنے سب لوگوں سے محبت نہ کرے۔ لا ایمان لمن لا محبت لہ، اس انسان کا ایمان نہیں جو مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو اپنی ذات کی محبت کا ہمیں حکم دیا ہے،
وہ اس لیے نہیں دیا کہ آپ کو کوئی فائدہ ہونا تھا اس محبت سے، یا آپ کو کوئی دنیا کا کوئی فائدہ ہے، یا آپ کا کوئی اور دنیا کا کوئی عہدہ مقصود ہے، بلکہ آپ نے یہ بات اس لیے کہہ دی کہ لوگوں، میری محبت کی بنا پہ جو تم میری اور میرے اللہ کی اتباع کرو گے، تمہاری وہ اتباع اس وقت قابل قبول ہوگی جب تم میرے ساتھ محبت کی بنا پہ کرو۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا ہے؟ ارشاد ہے۔ آپ کا ارشاد دوستوں اپنی جگہ پہ، لیکن اگر ہم ویسے دیکھیں کہ دنیا میں کیا واقعتاً آپ محبت کے حقدار ہیں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے خود فرما دیا کہ لوگوں مجھ سے محبت کرو، آپ کا ارشاد اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کیا ہم اگر عقلی طور پر بھی دیکھیں اور لحاظ سے بھی دیکھیں تو کیا یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ آپ واقعتاً محبت کے حقدار ہیں؟ اس ضمن میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی اچھی بات لکھی۔ آپ نے فرمایا، لوگوں اس دنیا میں 4 وجوہ محبت ہیں، اس دنیا میں 4 اسباب محبت ہیں جن کی بنا پر ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو پہلا سبب ہے محبت کا وہ کمال کا ہے۔ کمال یعنی کسی بھی انسان میں کوئی کمال ہے، مثبت ہے، آپ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ مثبت کمال ہے تو آپ اسے کیا کریں گے؟ محبت کرنا شروع کریں گے۔ آپ کہیں گے کہ یہ بڑا اچھا انسان ہے، بڑی اچھی عمارت بنانے والا انسان ہے، بڑا اچھا مقرر ہے، بڑا اچھا استاد ہے، بڑا اچھا قاری ہے، تو آپ اس کمال کی وجہ سے اس سے محبت کرنا شروع کریں گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ دوسرا سبب جو ہے اس دنیا میں محبت کا وہ مال ہے، کہ جو آدمی مالدار ہے دوسرا آدمی اس سے محبت کرے، اگرچہ اس محبت کا سبب یہ ہوگا کہ میں اسے محبت کروں، ممکن ہے یہ میری کسی موقع پہ معاونت کر دے، مالی طور پہ کام آئے، بہرحال کوئی بھی وجہ ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جو محبت کا دوسرا سبب ہے وہ مال ہے۔ تیسرا سبب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تیسرا جو سبب ہے اس دنیا میں وہ جمال ہے، خوبصورتی ہے۔ کوئی بھی خوبصورت چیز اگر آپ کو نظر آئے تو آپ اس چیز کی محبت جو ہے آپ کے دل میں آ جائے گی۔ کوئی حسین مناظر ہے، کوئی سینری ہے، کوئی تحریر خوبصورت ہے، کوئی بھی جہاں پہ بھی آپ کو جمال ہے تو اس جمال سے آپ کو کیا ہو جائے گی؟ ایک محبت ہو جائے گی۔ چوتھی چیز آپ نے ارشاد فرمائی وہ ہے اتصال کا۔ اتصال کا مطلب ہے ایک تعلق، ایک خونی تعلق، نسبی تعلق، خاندانی تعلق، اور اس اتصال کی وجہ سے باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، خواہ وہ بیٹا کسی بھی شکل کا ہو، بیٹا اپنے باپ سے محبت کرے گا خواہ اس کی کسی بھی طرح کی کوئی شکل ہے، ماں اپنی بیٹی سے اپنی اولاد سے محبت کرے گی، یعنی یہ جو ایک خاندانی تعلق ہے، خاندانی اتصال ہے، اس اتصال کی وجہ سے بھی اس دنیا میں محبت ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ 4 اسباب ہیں اس دنیا میں، تو ان 4 اسباب میں کے حوالے سے اگر ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں تو آپ کی ذات میں کوئی ایک سبب نہیں بلکہ 4 کے 4 سبب جو ہیں وہ آپ کی ذات میں موجود ہیں۔ اگر آپ کی ذات میں کمال دیکھیں گے تو دنیا کا ہر ایسا کمال جس کو آپ کمال کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمال ہے، وہ کمال آپ کی ذات میں موجود ہے۔ نہ صرف موجود ہے بلکہ اس کمال کا نقطۂ آغاز بھی آپ ہیں اور اس کمال کا نقطۂ کمال بھی آپ ہیں۔ اس لیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، لوگوں میں تو اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، لہذا ہر مثبت کمال جو ہے وہ ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں موجود نظر آئے گا۔ جہاں تک مال کی بات ہے
تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر آپ ذات کو دیکھیں گے تو آپ کی ذات میں مال بھی انتہا درجے کا. آپ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں چاہوں تو سونے احد پہاڑ جو ہے یہ میرے ساتھ سونے کا پہاڑ بن کر چلے گا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں چاہوں تو احد پہاڑ جو ہے یہ سونے کا پہاڑ بن کر جہاں میں چاہوں میرے ساتھ چلا جائے گا. تو آج کون انسان ایسا ہے کہ جس انسان کے پاس اتنی بڑی دولت ہے اور نہ صرف اتنا بڑا مال بلکہ آپ اس مال کو لوگوں پر خیرات کر دیا کرتے ہیں. تو یہ مال کی محبت ہے. اور اگر آپ دیکھیں آپ میں جمال تو پوری دنیا کا جمال جو ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. جمال جو ہے یہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی بنائی ہے. امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نور اللہ مرکزہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک جمال جو ہے وہ جمال ملہن سے ہے. ملاحی جمال. ملاحی جمال کا مطلب یہ ہے کہ جس میں سفیدی بھی ہو اور سرخی بھی ہو. اور ایک جمال وہ ہے کہ جس میں سفیدی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا جو جمال تھا وہ سفیدی کا جمال تھا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جمال جو ہے یہ سفیدی کے ساتھ ساتھ سرخی بھی اس جمال میں موجود ہے. اور آپ ہی کے جمال کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شعر بڑا معروف ہے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کہ آپ سے بہتر انسان تو میری نظر نے دیکھا ہی نہیں اور آپ سے خوبصورت انسان آج تک دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیا. خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو تمام عیوب سے اس قدر پاک پیدا کر دیا ہے اور آپ کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے ایسی کر دی جیسے خود اللہ کی ذات چاہتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ جمال ہے. اور جمال کا عالم یہ ہے کہ ابھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو یہودی لوگ آپ کو دیکھ کر یہ پہچان گئے تھے آپ کے جمال کو دیکھ کر کہ یہ وہی انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اس دنیا میں پیدا ہوا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک بار میں اپنے کمرے میں ایک سوئی کے ساتھ کپڑے کو سی رہی تھی. حضور صلی اللہ تعالی وسلم بھی وہاں پہ موجود تھے تو میری سوئی جو ہے وہ گر گئی زمین پر. اب روشنی کم تھی، چراغ ہوتا تھا تو کم روشنی کی وجہ سے سوئی کو میں ٹٹول رہی تھی، سوئی نہیں مل رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری سوئی جو ہے وہ گر گئی ہے، وہ نہیں مل رہی. تو آپ نے تبسم فرما دیا، مسکرائے آپ. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ کے مسکرانے سے ایسی چمک اور ایسی روشنی اور ایسا نور ظاہر ہوا کہ جس نور سے مجھے وہ سوئی بڑی آسانی کے ساتھ. کون ہے دنیا میں ایسا جمال انسان جس کا یہ جمال کا عالم یہ ہو کہ مسکرائے تو روشنی جو ہے وہ پھوٹنا شروع ہو جائے. اور جہاں تک ہم اتصال کو دیکھتے ہیں، ایک تعلق کو دیکھتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارا اتصال جو ہے وہ تو ہوتا ہے اولاد کا خاندانی تعلق ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا اتصال ایک روحانی اتصال ہے، ایک روحانی تعلق ہے. اور یہ جو دنیا کا اتصال ہے یہ تو بڑا تھوڑا وقت کا ہے. یعنی بچہ چھوٹا ہوتا ہے والدین کو بڑی محبت ہوتی ہے، جوں جوں وہ بچہ جوان ہوتا چلا جاتا ہے محبت کم ہوتی چلے جاتی ہے، یہاں تک کہ جب اس بچے کی شادی ہو جاتی ہے تو محبت اور کم ہو جاتی ہے. اور زیادہ سے زیادہ اگر ہم یہ کہیں تو والدین کی اور اولاد کی محبت فقط اس دنیا کی حد تک. قیامت کے دن اولاد کی